الرحیم۔ رب کریم کا پایا کرم و احسان ہے کہ آج 22 تراویح اس مسجد میں ہماری پوری ہو گئی ہیں، اور اس میں آج ایک پارہ ہم نے سنا ہے، ایک پارے جو کبھی بھی سنا ہے۔ اگر سورہ الحدید اور ہو جاتی پورا سوا پارہ ہو جاتا سہارا، تو اگر الحدید ہو جاتی تو پورا 27واں پارہ مکمل ہو جاتا، کل سے 28 ہو جاتا مجادلہ ہوتی۔ میری نظر میں جو میں کل سے غور کر رہا تھا اور آج تک غور کر رہا ہوں، یہ سورہ حجرات کی سورہ شروع ہوئی تھی آج کے مجھے، اس کے بعد سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ تک آج ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے بتایا 27ویں پارے میں ایک بس سورہ رہ گئی ہے، وہ الحدید ہے۔ یہ 7 اور 2 9 ادھر حجرات مدنی ہے اور ادھر الحدید مدنی ہے، درمیان میں 7 صورتیں جو ہیں مکی ہیں۔ 9 صورتیں اس حقیر کی نظر میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور کچھ ایسا میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ لوگ اگر یہ سوا پارہ صرف سورہ حجرات سے لے کر کے الحدید تک اس کا خاص مطالعہ کر لیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر غور و تدبر کر لیں، ان صورتوں پر جو 9 صورتیں ہیں، یہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ پورے قرآن کا ایک بریف آپ کا اوور ویو آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ پورے قرآن، اس کو میں کہتا ہوں بار بار کہ وہ ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس فار دی ہول ہیومینٹی، پوری ہیومینٹی کے لیے ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس جو ہے، جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی فلاح کا ضامن ہے، وہ اس کے اندر بریفلی آ جاتا ہے، مجمل انداز میں آ جاتا ہے۔ ویسے تو پڑھنا چاہیے پورا قرآن کو ہی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اب اس کے اندر 4 صورتیں ایسی ہیں، اس میں قرآن پاک کی جو امتیازی حیثیت ہے، امتیازی مقام ہے، ڈسٹنکٹیو اس کا جو رول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم کو یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک لیونگ میریکل ہو جائے، زندہ و جاوید معجزہ بن جائے۔ تو یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے آپ جب سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں، جو سورہ قمر پڑھتے ہیں، سورہ طور پڑھتے ہیں اور سورہ النجم پڑھتے ہیں، 4 صورتیں پڑھیے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 4 صورتیں جو ہیں ساتھ ساتھ ہی ہیں سب یہ، تو طور، النجم، القمر اور الرحمن۔ آگے سورہ واقعہ بھی ہے، ادھر اس سے پہلے ذاریات ہے، اس سے پہلے قاف ہیں، ان میں وہی چیزیں ہیں جو ان میں تھیں، لیکن میں یہ 4 صورتیں کہہ رہا ہوں، اب یہ 4 صورتیں ہی لیجیے صرف اگر، تو یہ قرآن پاک کا میریکل ہونے کا سب سے بڑے ثبوت ہیں، سب سے بڑا ثبوت ہے، یعنی اس کے اندر قرآن کے جتنے بھی میریکلس ہو سکتے ہیں وہ سب ان 4 صورتوں میں کنڈینس کر دیے گئے ہیں۔ عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، سوچ لینا، مطلب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جتنا، جیسے اس کا ایک اعجاز جو ہے کہ اس کا خوبصورت ترین اسلوب ہے، ادبی اس کا جو ہے انداز ہے، بہترین شیرینی والا کلام ہے، لوگوں کے دلوں کو اپیل کرنے والا ہے اس کے اندر کلام، یہ ہے۔ پھر یہ چیلنج کرتا ہے، تحدی کہتے ہیں جس کو اردو میں، تحدی کرتا ہے، اور سورہ طور میں وہ تحدی ہے، سب سے پہلی تحدی، سب سے پہلا چیلنج جو ہے سورہ طور میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب نازل فرمایا اس کو، تو سب سے پہلا چیلنج جو ہے اس سورہ طور میں دیا۔ پھر اس کے اندر آپ غور کریں گے تو عجیب بات ایک خاص نظر آتی ہے، سورہ طور کی بات کرنے لگوں میں اگر، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس قرآن پاک کو پیش کر رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کچھ نہیں، یہ شعر ہے، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، 3 باتیں اس میں کہی بھی گئی ہیں، اسی سورہ میں کہا گیا ہے، یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں۔
बिल्लाह, और अल्लाह ताला ने तीनों को निगेट किया। और उसके बाद आप सोचिए, जहाँ से बात शुरू होती है, जहाँ से काहिन और मजनून नहीं है, अगली बात अम से शुरू की है। और अम से शुरू करके क्या ये है, क्या ये है, क्या ये लोग ये कहते हैं, क्या लोग ये कहते हैं। मालूम है कितनी बार कहा है अल्लाह ताला ने? 15 बार। मुझे बताइए कौन खतीब इतनी जल्दी एक जोर के साथ में 15 बातें कह देगा कि ये है, क्या ये है, क्या ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये 15 बातें कह देगा। कोई है कोई इंसान जो अपनी बात सोच समझ करके, चाहे वो कोई तकरीर भी कर रहा हो, सोच समझ के बैठा भी हो, 15 बातें एक साथ उसी जगह पर बोल देगा? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। बड़े से बड़े खतीब जो हैं, ठीक है, कोई 5 बात कहता है लगातार, एक बात एक जैसी, कोई सवाल करके 5 सवाल रख देता है, कोई 6 कर देता है, कोई 8 कर देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर देता है। 10 से ज़्यादा तो अल्लाह का करम एहसान है, हम में से बहुत से लोग मुकर्रिर हैं, हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश की है। हम भी सोचते हैं कि क्या किस तरीके से तब्दील की जाती है, कैसे खिताब किया जाता है, लेकिन इतनी जल्दी सब पॉइंट नहीं आते। आदमी ठहर जाता है जब पॉज करता है तो, और यहाँ कोई पॉज नहीं होता था कुरान में। जब हुजूर नबी अकरम पेश करते थे कभी पॉज नहीं आता था, एक साथ दरिया की रवानी के साथ हुजूर नबी अकरम पेश करते चले जाते थे। इसका मतलब क्या है कि ये हुजूर का कलाम नहीं है, मतलब कहने का सिर्फ ये सबूत है इस बात का, ये हुजूर का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। उसी लॉर्ड का जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, इंसान के दिमाग को बनाया, उसमें वो सलाहियतें रखी हैं, वो जिसने नबियों को बनाया वही बोल रहा है इसका मतलब उसके अंदर कलाम। तो अब वो आयत मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप देखिए वो आयत क्या थी। बार बार पेश की जाती है वैसे, अच्छा हाँ, जो शुरू होती है वो तो पहले वही बता देता हूँ। पहले ये शुरू ऐसे होती है कि वत्तूर व किताबिन मस्तूरिन फी रक़्क़िन मंशूरिन वल बैतिल मामूरी वस्सक़्फ़िल मरफ़ूई वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। इसमें कितनी कसमें खाई हैं अल्लाह ताला ने, और क्या क्या उसके अंदर, हर कसम बता दूँ आपको। कुरान में जो कसम खाई जाती है वो गवाही देती होती है, वो गवाही के बतौर जो है पेश करता है अल्लाह ताला। सबसे पहले गवाही के बतौर पेश कर रहा है कोहे तूर को अल्लाह ताला, कोहे तूर को गवाही के तौर पर, कि कोहे तूर गवाह है। और फिर कौन गवाह है? वो किताबी मस्तूर, सत्रों में लिखी गई किताबें जो अल्लाह की तरफ से आई हैं, तौरात इंजील ज़बूर, वो गवाह हैं। और क्या है? रक़्क़िन मंशूर, और वो औराक जो लिखे हुए हैं दुनिया में पाए जाते हैं, कितने ही उलूम के हैं, वो गवाह हैं। और वल बैतुल मामूर, बैतुल मामूर यहाँ पर खाने काबा, और ऊपर अल्लाह ताला के यहाँ ऊपर आसमानों में बैतुल मामूर, उसी का मजाज, ये उसी की उसकी हकीकत, यानी ये मजाज है तो वो हकीकत हो तो ये मजाज, दोनों। आसमान पे भी एक ऐसी घर है जिस पर फरिश्ते चारों तरफ तवाफ़ करते रहते हैं, वो बैतुल मामूर। तो दुनिया के कायनात में 2 बैतुल मामूर, एक ज़मीन पर एक आसमान में, वो गवाह हैं, समझे आपके। और ये बुलंद व बाला छत आसमान की गवाह है, और मौजज़न जिसमें बहुत सी लहरें आती हैं, ऐसे समंदर गवाह हैं, समझे आपके। क्या गवाह हैं? कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब ज़रूर बेज़रूर वाक़े होने वाला है। और फिर फरमाया कि मा लहू मिन दाफ़िअ, उसको कोई दफ़ा नहीं कर सकता, जब उसका फ़ैसला आ जाएगा तो नहीं हो सकता। ये तमाम चीज़ें गवाह हैं कि जब उसका फ़ैसला आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। कोहे तूर क्यों गवाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो अहदनामा मिला मूसा अलैहिस्सलाम को, है ना, अहदनामा अतीक, पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट है, 10 कमांडमेंट्स, वो गवाह हैं। और फिर सब चीज़ें बताई जा रही हैं, ये गवाह हैं। अब यहाँ से बात होकर के मैं अर्ज़ कर रहा था वो दूसरी बात के वो क्या चीज़ थी
ادھر ہے, ادھر شاید ہو گیا ہے وہ. کیا ہے بل تقولا, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ نہیں, یہ ایمان نہیں لا رہے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین, تو تم اگر اس جیسا ایک کلام لے آؤ, تم ہی اس جیسا کلام لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. یہ ہے پہلا چیلنج, ہے نہیں؟ یہ کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں یقولون تقولہ, یقولون ام سے ہی شروع ہوا تھا, میں نے بات یہی کہی تھی, ام یقولون تقولہ, کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے. بل لا یؤمنون, بلکہ یہ نہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین, یہ پہلا چیلنج تھا. اب یہ پہلا چیلنج جب کیا گیا ہے تو یہ معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, یعنی اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا ان کو. وہ تو صاحب زبان تھے, جیسے میں بار بار کہتا ہوں, وہ تو اپنے کو عربی کہتے تھے, ہم سب لوگوں کو, دنیا کے سارے لوگوں کو عجمی کہتے تھے, گونگے ہیں. تو میں نے بتایا کہ اس قرآن نے سب کو گونگا کر دیا, ان سب کو گونگا کر دیا, ان کے مسجود الشعراء لبید کو گونگا کر دیا. اس نے جو ہے شعر کہنا چھوڑ دیا, وہ ایمان لیا ہے. سمجھ رہے آپ کے؟ تو یہ ہے وہ ایک معجزہ, چھوٹا سا معجزہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, کہ اب اس کے اندر یہ جو ذکر کیا گیا تھا, یہ طور کتاب مستور, یہ کیا چیزیں ہیں آپ کبھی غور کریں. اس دنیا کے اندر 3 قسم کے قوانین پائے جاتے ہیں, اور ان کے اندر تینوں چیزوں ہی, آسمان زمین جس کا ذکر ہوا ہے اس میں کون سا قانون ہوتا ہے؟ قانون فطرت, قوانین فطرت, فزیکل لاء. کوہ طور پر کون سا قانون, کس قانون کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے اندر درمیان میں, اور کتاب مستور میں کون سے, کس قرآن کی بات کرتا ہے, کس قانون کی باتیں کرتا ہے؟ کہ 2 قانون ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں قانون مکافات اور قانون اخلاق, مورل لاز اور لاز آف ریٹریبیوشن. لاز آف ریٹریبیوشن کیا ہوتے ہیں؟ اور بس ان میں تھوڑا سا باریک سا فرق سا بتا دیتا ہوں آپ کو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قانون اخلاق تو یہ ہے کہ اخلاق کا, ہمارے اخلاق کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے, جیسے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس دنیا میں فزیکل لاز کا. ایسے ہم برے اخلاق ہوں گے تو ہمارے اوپر اس کا اثر پڑے گا برا. لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے, وہ یہ کہ برے اخلاق سے یا بری چیزوں سے, برے اعمال سے اس کا تقاضا ہوتا ہے اس کو اس کی سزا دی جائے. دنیا کے قانون یہ کہتے ہیں, دنیا کی عدالت یہ کہتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, کوئی جرم کرے تو سزا ملنی چاہیے. دنیا میں یہ جو ہے لا آف ریٹریبیوشن کہلاتا ہے, قانون مکافات کہلاتا ہے. یہ 3 قسم کے قانون بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے, نہ اس کا راجہ چوپٹ ہے, چوپٹ راج نہیں ہے, بلکہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے بہت پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور یہ کائنات جو ہے یہ دار عمل ہے, یہاں عمل ہو رہا ہے, اور اس کی جزا جو ملے گی, دار الجزا جو ہوگا وہ کہیں اور ہونا ہی چاہیے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جزا نہ ہو, کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی, جیسے بتا رہے ہیں قانون مکافات بتا رہا ہے, خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے, اور کیا دوسرا ایک دوسری بات چیز تھی, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, یہ مٹ جائے گا جو بھی کہتے ہیں. یہ ہے وہ چیز, تو ظلم جو ہے مٹے گا ضرور. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ قانون مکافات ہے, ایسا ہونا ہی چاہیے, ایسا ہوتا ہی ہے. یہ آخرت کی طرف دلیل پیش کر رہا ہے, یہ آخرت کی دلیل پیش کرتا ہے قرآن اس طریقے سے کہ وہ ہونا ہی چاہیے. جب دنیا میں ہو رہا ہے, ایسا ہوتا ہی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو ایسا وہاں ضروری ہے. اگر یہاں نہیں ہو رہا تو وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایک ہی سورہ طور سے ہی میں نے اتنی بات بتا دی آپ کو. تو ایک سورہ طور ہی نہیں ہے. اب آپ آگے آئیے. طور کے بعد میں نے کہا کہ اب لیجئے آپ 2 صورتیں اور رہ گئی ابھی میری نظر میں. ایک نجم ہے, ایک قمر ہے, ایک رحمان ہے. نجم کیا کہتی ہے؟ نجم, سورہ نجم یہ کہتی ہے والنجم اذا هوى ما ضل, یہ بھی قسم سے شروع ہو رہی ہے, والطور بھی قسم سے شروع ہو رہی ہے. قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے آتی ہیں قسمیں. تو یعنی تارے چھپ گئے تھے, یعنی دن نکل رہا تھا, سفیدی صبح رونما ہو چکی تھی, اندھیرا نہیں تھا. حضور جو دیکھ رہے تھے وہ ان کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, یہ مطلب تھا.
تو لہذا ما صاحبکم ما غوا، آپ کا صاحب جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے نا، نہ وہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، بالکل صحیح ہے بالکل. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے، اور وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا. سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی، اب یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، اس پر گواہی کہاں سے مل رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضور کی نبوی زندگی سے پہلے کا صادق اور امین ہونا گواہی دے رہی تھی یہ، کیونکہ قرآن نے اس کو سورہ یونس میں دوسرے انداز سے کہا تھا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک زمانہ ایک عمر گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان میں، کیا تم نے میرے اندر کوئی کمی پائی؟ اتنا بڑا چیلنج کوئی کہہ سکتا کر سکتا ہے؟ حضور کی وہ بے داغ زندگی اس قرآن پاک کی صداقت اور قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے پر دلیل مسکت ہے. اب یہاں تو میں بات دوسری کر رہا تھا، میں بات کر رہا تھا اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ بھی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے معجزے ہیں سارے. اب اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو معجزے ہی معجزے نظر آتے ہیں، ایک دو نہیں. خیر ان معجزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ پڑھیے، کیونکہ میں نے کہا یہی ہے کہ اتنی صورتوں کو پڑھیے ذرا، تو پوری آپ کے سامنے آپ کا وہ سسٹم قرآن پاک کا پورا مجمل انداز میں آپ کے آ جائے گا. لیکن میں اب عرض کر رہا ہوں کہ دو بڑے معجزے قرآن پاک، اور صرف دو ہی معجزے ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے، یا تو عقلی معجزہ ہوگا یا حسی معجزہ ہوگا. یا تو عقل میں آئے گا، نظر نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں، ویسے نظر سے مطلب یہ ہے ویسے انسان عقل سے اس کو سمجھے گا کہ یہ معجزہ ہے، یا پھر وہ اس کو حواس سے سمجھے گا کہ یہ معجزہ ہے. حواس سے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے اور اسی صورتوں میں کیا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اور عقل سے جو ہے وہ بھی انہی صورتوں میں، 4 صورتوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور 2 ہی قسم کے معجزے قرآن میں ہیں. میں روایتوں کی بات نہیں کرتا، روایتوں میں تو ہزاروں معجزے بتاتے ہیں لوگ، حدیثوں میں تو ہزاروں معجزے کا ذکر آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس پر کوئی کمنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں قرآن میں وہ دونوں معجزے جو حسی معجزے ہوتے ہیں یا جو عقلی معجزے ہوتے ہیں، انہی صورتوں میں، اسی صورتوں میں، ایک سورہ والطور میں اور ایک سورہ والقمر میں. ابھی والقمر جو ہے اس میں وہ اس دوسرے حسی معجزے کا ذکر ہے. وہ کہتے تھے ہمیں ایسے دکھاؤ، ہمیں نظر آئے پورا، وہ شق القمر کا معجزہ ہے. یہ اس کے اندر آیت ہی دوسری جو ہے شق القمر میں یہی ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. حالانکہ مفسرین نے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں وہ نہیں ہے، مگر ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ترجمہ ایسے ہی ہونا زیادہ بہتر ہے. ایسا اب ترجمہ کچھ لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ بات رواں اللہ کے کلام میں یہ بات ایسے ہونی بھی نہیں چاہیے. اور اس کے اندر کوئی ایسا ابھی سیغے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی ہے کہ ایک ماضی ہو باقی جو ہے مضارع ہو گیا ہو. ایک جیسا ہی ماضی کے سیغے نظر آ رہے ہیں، ماضی کے ہی سیغے میں نظر آ رہا ہے سارا. جب ماضی کا تو پھٹ گیا، وہیں شق القمر. تو جب پھٹ گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھ سے ایک معجزہ، اس کے ہاتھ پر ایک معجزہ اور نازل فرمایا جو سب کے سامنے نظر آیا، اور لوگوں نے اس کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ یہ تو وہی پرانا قسم کا جادو ہے جو جادو کرتے رہے ہیں لوگ. کیوں کیا؟ وہیں یرو آیتن، جب بھی کوئی آیت یہ معجزوں کو ہی کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یقولو سحر مستمر، یہ تو پرانا ہی جادو ہے، وہی جادو ہے. ہمارے کیا نہیں ہوتے، محمد نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ ابو جہل اور سردار تھے، مینا کے مقام پہ ہوا، 14ویں شب تھی، پورا فل مون تھا بالکل سب کے سامنے. چاند اچھا خاصا اوپر آ چکا تھا، 2 ہاتھ جسے کہتے ہیں، 2 بانس کہیے جو بھی کہیے، اچھا خاصا اوپر آ چکا تھا. حضور نبی کرم وہاں پر مینا کے میدان میں ہے وہاں پر، اور یہ سردار بیٹھے کھڑے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. حضور نے کہا دیکھو اور گواہ رہو. سامنے ایک چاند وہاں تھا، ایک دم پھٹا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 2 پہاڑیوں کے درمیان میں ایک ادھر ٹکڑا چلا گیا، ایک دم چلا گیا. ایک لمحے رہا وہاں پر، ایک لمحے سے مطلب یہ نہیں کہ ایک دم ہی، کچھ دیر رہا، 1 آدھ منٹ رہا، اس کے بعد پھر وہ پھر جا کر کے اسی طریقے سے مل گیا.
اب اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، یہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے اس کو بھول جائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں اب بھی ہم نے دیکھا ہے جا کر چاند پہ نشان ہے، فلاں ہے فلاں. ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے. ہم تو قرآن پہ ایمان لائے نا. ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پہ ایمان کیوں لائے ہیں اس کی وجہ ہماری دوسری ہے. ہم اس لیے کہ جب قرآن نے چیلنج کیا 1400 سالوں سے، اب تک تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے جس میں کوئی کسی قسم کا، یعنی کسی نے اس پر چیلنج کر کے کہا ہو یہ غلط کہہ رہے ہو تم. کوئی ایسے کہتے نہیں ہم نے نہیں دیکھا. جس سے کیا ہوتا ہے آگے دیکھ لو گے سائنس کیا چیز ہوتی ہے. بہت سی باتیں آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کچھ نہیں بتاتی ہمیں. ارے کوئی اوپر چاند تک بھی نہیں گیا تھا، یہ بھی تو معلوم ہے نا. اب جب چلے گئے ہو تم چاند تو پورے چلے گئے کہ چاند کو سب کچھ دیکھ لیا تم نے؟ نہیں دیکھا ابھی چاند کو. ابھی چاند کو بہت دیکھنا باقی ہے تمہیں. چاند ہی کو بہت دیکھنا باقی ہے. اس کے اندھیرے مقام جو ہیں ادھر. اب ایک بار تھوڑے سے گئے تھے یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے چاند کو پورا دیکھ لیا. اس میں سارے جو کچھ بھی ہوئے ہیں اس کے اندر تبدیلیاں وہ سب دیکھ لیں. تو یہ دوسرا معجزہ ہے جو قرآن اس میں ذکر کر رہا ہے. تو پہلا معجزہ وہ معجزہ جس میں فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، منہ بند کر دیا. اس جیسا کلام تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا کلام ہے، تو تم سب سے بڑے شاعر کو لے آؤ یہاں پر، اور تمام انسان اور جن انسان مل کر کے اس جیسا کلام بنا دو. قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ نہیں بنایا کسی نے، آج تک نہیں بنایا. تو یہ معجزہ ہے، اور یہ شق القمر کا معجزہ ہے. بہرحال تو میں اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کس طریقے سے پیارے انداز میں بات کرتا ہے اسے ہم تذکیر کہتے ہیں. میں نے بتایا تو اب تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ کا میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے، حقیقتوں کی تذکیر کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. ایک تو اللہ کی شانوں کے ذریعے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ان واقعات کے ذریعے جو واقعات سے پہلے رونما ہوئے اور جو انسانی تاریخ میں ثبت ہو گئے، ریکارڈ ہو گئے. تو سورہ قمر میں وہ ثبت ہو گئے، ریکارڈ ہو گئے، ان کا ذکر ہے جس کا میں انہی آیتوں کے آگے ہے جن کا ذکر وانشق القمر کے آگے. اور سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت جو ہیں، نعمتیں جو ہیں، آلہ جو ہیں، عجوبے جو ہیں، عجائب جو ہیں پورے کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. تو تم کن ان عجائب کو، کس عجائب قدرت کو، عجوبہ قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں یہ چیلنج کر رہا ہے، پھر یہاں بھی چیلنج کر رہا ہے، لیکن اس میں نصیحت بھی کر رہا ہے. تو نصیحت بھی ہے، چیلنج بھی ہے، تذکیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے تو یہ قرآن پاک اس طریقے سے تذکیر کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورہ قمر میں تذکیر بایام اللہ ہے. اس میں بتایا کہ عاد اور ثمود اور فلاں فلاں کو ہلاک ہم نے کر دیا. اور اس میں ایک بات اور کہی ہے اسی قرآن کے بارے میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن جو ہے کوئی نصیحت کے لیے یا دہانی کے لیے، انسان کی گائیڈنس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی گہرائیوں کو کم مت سمجھو. جیسے میں نے بتایا یہ معجزہ ہے تو معجزہ ہے، ایک طرف یہ معجزہ ہے، اس کی گہرائیاں اور بلندیاں اور وسعتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی تھا کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو بہت ہی آسان ہے. ہر آیت انسان کو وہاں لے جاتی ہے. یعنی وہ کہاں لے جاتی ہے جس کو میں نے بار بار کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لے جاتی ہے. ہر آیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں لے جاتی ہے؟ کیونکہ حضور پیش کر رہے ہیں اس کو. لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے جس کو محمد رسول اللہ اپنے پورے وجود کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو ایک تیسرا اور ہوتا ہے، ایک نشانی جو ہر حال میں ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے رسول وقت. اور حضور نبی اکرم کی ذات گرامی تو سب سے بڑا معجزہ تھا. یاد رکھیے میں جو کہہ رہا ہوں، قرآن پاک نے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون سے یہ بات کہی ہے کہ تم معجزوں کی بات کرتے ہو. تو میں نے اب 3 معجزے بتا دیے. ایک معجزہ عقلی، ایک معجزہ حسی، ایک بنفس نفیس ذات محمدی ایک معجزہ ہے. آپ کی سیرت ایک معجزہ ہے، پوری سیرت معجزہ ہے. اسی لیے مائیکل ہارٹ کہتا ہے اس جیسا کوئی انسان دنیا میں، کوئی لیڈر دنیا میں نہیں پایا گیا، کبھی نہیں پایا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ معجزہ ہے. مائیکل ہارٹ اس پر گواہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ انسان دنیا میں اکیلا ہی تھا، کوئی اور انسان ایسا پایا نہیں گیا کبھی. بات تو لمبی ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں شاید یہیں ختم کر دوں، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کہ وہ معرفت نصیب فرما دے، وہ معرفت نصیب فرما دے، وہ محبت نصیب فرما دے، وہ محبت نصیب فرما دے، وہ تعلق نصیب فرما دے، وہ نور نصیب فرما دیے رب کریم، کہ بس ہماری یہ زندگی منور ہو جائے.
اور ہماری دنیا میں فلاح و کامیابی کی ضمانت جس سے جو ہے پکی ہو جائے، اور آخرت بھی ہمارے لیے رب کریم اس میں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت اللہ رب کریم کی طرف سے ہو جائے، فیصلے ہو جائیں رب کریم کی طرف سے۔ ہاں، جس حد تک ہم نے اپنے رب کے کلام سے تعلق جوڑیں گے اس حد تک اس دنیا میں بھی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی حد تک آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔